یہ سوال بڑا خطرناک ہے کیونکہ بہت سارے اہل سنت والجماعت کے لوگ بھڑکیں گے لیکن ہمیں تاریخی حقائق سے بھاگنا نہیں. تو اس میں یہ بات واضح لکھی ہے کہ مالک بن نویرہ کو جب قتل کر دیا جاتا ہے تو ان کے جسم کی بے حرمتی ہوتی ہے, ان کے سر کو کاٹا جاتا ہے اور سر کو کاٹنے کے بعد ہڈیاں میں ان کا دماغ یعنی مغز کو پکایا جاتا ہے اور مغز کو پکانے کے بعد صحابہ کرام کی جو جماعت ہے اس مغز کو کھاتی ہے. یہ ان کے جسم مبارک کی بے حرمتی ہوتی ہے. یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے, یہ اہل سنت کی تاریخی کتابوں میں درج ہے. اب اہل سنت جو ہے وہ اس کے انکاری نہیں, جھوٹا واقعہ ہے. انجینئر صاحب بھی انکاری ہو گئے. بھائی آپ اپنی ان کتابوں کو جلا دیں, پھر یہ واقعہ ثابت ہے. تاریخ کی حقیقت بہت تلخ ہے. ہیومن مینجمنٹ میں وہ فیل, ہیومن مینجمنٹ میں وہ ناکام رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آگ بگولا ہو جائے. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, بارگاہ خلافت میں احتجاج کر کہ خالد ابن ولید نے زنا کیا, کہ اس نے کیسے بغیر نکاح بغیر عدت پورے ہوئے مالک بن نویرہ کی بیوی سے نکاح کیا, یہ زنا ہے. اور اس بدکرداری پر خالد ابن ولید کو سنسار کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے. یہ حضرت عمر چلا کر حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں کہتے ہیں. اہل تشیع جو یہ کہتے ہیں, اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم حضرت ابو بکر کی خلافت کو مانتے نہیں. تو حضرت ابو بکر کا ہر اقدام جو ہے وہ بدعت ہے, اور ہر بدعت ضلالت ہے, اور ہر ضلالت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اب تک ناظرین ہم لوگوں نے وہ چیزوں پر ڈسکشن کی جس کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ جو باتیں جن پہ اختلافات پائے جاتے ہیں. اب میں بہت مشتاق ہوں یہ کوشچن کرنے کا کہ میرے خیال میں حضرت ابو بکر صدیق کے ون آف دا میجر کنٹریبیوشن میں سے جنید بھائی یہ ہے کہ انہوں نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف بہت زیادہ جہاد اور قتال کیا. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ بتائیں یہ شروع کیوں ہوا, اور دوسرا ساتھ آپ نے یہ بتانا ہے کیا اس کنٹریبیوشن کو اہل تشیع اپریشیٹ کرتے ہیں؟ جی آپ کا بڑا اہم سوال ہے, اور یہ بالکل زبردست سوال ہے کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد عرب مرتد ہو گئے تھے, اور بہت سے ایسے مسلمان تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ خلافت راشدہ کو نہیں مانتے تھے, خلیفہ راشد حضرت ابو بکر کو نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زکوٰۃ دیتے تھے, اور وہ ہمارے آقا تھے, وہ ہمارے رہنما تھے, وہ ہمارے پیغمبر تھے. جب پیغمبر ہی نہیں رہا تو پھر اسلام کیسا اور زکوٰۃ کیسی؟ تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع نہیں کیا تھا, وہ زکوٰۃ کے انکاری نہیں ہوئے تھے. دراصل اس میں بہت سا ایسا ٹولہ ایسا طبقہ تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس خلیفہ ابو بکر کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے کیونکہ ہم ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے حجت ہے, ابو بکر کی خلافت ہمارے لیے حجت نہیں ہے. تو اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کام رسول اللہ اپنی زندگی میں کر گئے ہیں اور ان کی زندگی میں وہ عمل ہوتا رہا, تو اب مدینہ شریف میں زکوٰۃ جمع کیوں نہیں ہوگی, اور یہ لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ کے معاملے میں منکر کیوں ہو رہے ہیں, یعنی حکومت وقت کو خلیفہ وقت کو زکوٰۃ کیوں نہیں دے رہے, جبکہ انصار و مہاجرین کے اجماع سے مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے اور اختلاف ختم ہو چکا ہے. جب مجھے اہل البیت نے مان لیا, اکابرین صحابہ نے مان لیا, امہات المومنین نے مان لیا, تو اب یہ مرتدین اور یہ منکرین زکوٰۃ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے روکا کہ اے ابا بکر, اے اللہ کے رسول کے خلیفہ, رک جائیے, نرمی کیجئے, یہ زکوٰۃ کے منکر نہیں ہیں, یہ آپ کو زکوٰۃ دینا نہیں چاہ رہے, یہ رسول اللہ کو دیتے تھے اور یہ زکوٰۃ پرائیویٹلی لوگوں کو دیں گے. اہل تشیع جو یہ کہتے ہیں, اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم حضرت ابو بکر کی خلافت کو مانتے نہیں ہیں. تو حضرت ابو بکر کا ہر اقدام جو ہے وہ بدعت ہے, اور ہر بدعت ضلالت ہے, اور ہر ضلالت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. تو وہ ابو بکر کی خلافت کو بدعت کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نص سے ثابت نہیں ہے, یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو اسی وجہ سے وہ اس اقدام کو اپریشیٹ نہیں کہتے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت نے زور زبردستی کر کے جو ہے وہ اپنی خلافت کو منوا کے جو ہے وہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جو ہے وہ ناجائز اور ناحق جنگ کی ہے. یہ سوال بڑا خطرناک ہے. یہ چلے خیر میں اس کو اختصار کے ساتھ جواب دیتا ہوں, کیونکہ بہت سارے اہل سنت والجماعت کے لوگ بھڑکیں گے, لیکن ہمیں تاریخی حقائق سے بھاگنا نہیں ہے, ہمیں صحیح الاسناد روایات سے بھاگنا نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اہل تشیع اس واقعے کو بالکل صحیح پریزنٹ کرتے ہیں, اور یہ واقعہ اہل سنت والجماعت کی صحیح الاسناد روایات سے اور مستند کتابوں سے ثابت ہے. اب مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو واقعہ ہے وہ سمجھ لیجئے البدایہ والنہایہ یعنی تاریخ ابن کثیر میں بھی ہے, تاریخ طبری ابن جریر طبری بھی لے کے آئے اس واقعے کو. یہ واقعہ جو ہے وہ سمجھ لیجئے آپ کا سنن الکبریٰ البیہقی میں بھی ہے. ٹھیک ہے, اس واقعے کی جھلک المستدرک للحاکم میں بھی ملے گی. اس واقعے کی تفصیل آپ کو ملے گی امام حیثمی کی کتاب ہے مجمع الزوائد. ٹھیک ہے, اور اس واقعے کی تفصیل آپ کو علامہ ابن بر الاستیاب کی کتاب میں بھی ملے گی, الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں ملے گی. ٹھیک ہے, یہ مستند کتابوں میں اس کی روایات موجود ہیں اور بالکل صحیح روایت ہے, پکی ٹکی روایت ہے. یہی مس ہینڈلنگ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی تھی. اب واقعہ کچھ یوں ہے,
کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتا چلا ان کی جماعت کے لوگوں کو کہ منکرین زکوٰۃ کے اندر مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ان کے نائب تھے اور اپنے قبیلے میں سے جو ہے وہ زکوٰۃ جمع کر کے رسول اللہ کو مدینے میں آ کے جمع کراتے تھے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے، کافر نہیں تھے۔ اہل سنت کے پاس نواسب ان کو کافر کہتے ہیں، ان کو مرتد کہتے ہیں، ان کو معاذ اللہ واصل جہنم کہتے ہیں، کہ ان کو خالد ابن ولید نے معاذ اللہ واصل جہنم کہتا ہے۔ یہ بات کہنا غلط ہے، ایک صحابی رسول پر طعن ہے، ایک صحابی رسول کی توہین ہے۔ وہ آخری وقت تک مسلمان تھے اور صحابی رسول تھے، اور اس کی گواہی میں نے آپ کو یہ 5 کتابوں کے ریفرنسز دیے ہیں، ان میں آپ جا کے پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے ریفرنسز دیے ہیں۔ اچھا، اب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ منکرین زکوٰۃ کا ٹولہ بڑھتا جا رہا ہے، جس میں خاص طور پر یہ ٹولہ بھی جو ہے وہ سرگوشی کر رہا ہے مالک بن نویرہ کا، اور مالک بن نویرہ نے جا کے سجا نام کی جو عورت ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہاتھ ملا لیا ہے اور وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ چاہتی ہے۔ لیکن مالک بن نویرہ کو ان کے ناپاک عزائم کا نہیں پتا تھا کہ وہی سجا نام کی عورت جس نے دعوی نبوت کیا ہے جھوٹا، وہ مسلمہ کذاب سے جا کے جو ہے وہ اندرونی طور پر یا خفیہ طور پر نکاح کر لیتی ہے، اور پھر ان کا آپس میں زنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ دونوں فوجیں مل جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو وعدہ مالک بن نویرہ سے کیا ہوتا ہے سجا نام نے، وہ توڑ دیتی ہے اور وہ اپنی فوج لے کے چلی جاتی ہے۔ تو اس وقت مالک بن نویرہ اور ان کے ساتھی تنہا ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کی بیوی جو ہے، جو انتہائی حسینہ اور جمیل خاتون ہوتی ہیں، اس وقت میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا، کیونکہ میں نے اس کی ویڈیو جو ہے کچھ عرصہ پہلے بنائی تھی، تو وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کو ریفرنس کے طور پر بعد میں بتا دوں گا۔ تو مشورہ یہ دیتی ہے کہ آپ اس معاملے میں رجوع کر لیں، لیکن مسلمانوں کی یعنی ان کی جماعت کی طرف سے اتنا معاملہ لیٹ ہو چکا ہوتا ہے اور پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہوتا ہے کہ اگلے ہی دن ان کی جو فوج ہے یا ان کے جو قبیلے کے لوگ ہیں، ان کے قافلے کے لوگ ہیں، ان کا محاصرہ خالد ابن ولید کر لیتے ہیں، اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر ان کو قید میں لے لیتے ہیں۔ تو انہوں نے جملہ یہ کہا جو زو مانے آیا، جس میں خالد ابن ولید کو لگا کہ دراصل مالک بن نویرہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا یا میں زکوٰۃ دینا نہیں چاہتا، یعنی تمہارے آقا کو زکوٰۃ دینا نہیں چاہتا۔ تو وہ حالانکہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اس زکوٰۃ کا منکر ہوں یا دینا نہیں چاہتا، انہوں نے کہا تھا کہ ہاں تمہارے آقا اب نہیں رہے تو میں دینا نہیں چاہتا۔ تو وہ سمجھیے کہ جیسے وہ منکرین زکوٰۃ ہو گئے، انہوں نے کہا تمہیں دینا نہیں چاہتا، زکوٰۃ کا منکر نہیں ہو، تمہیں دینا نہیں چاہتا، یہ دو الگ الگ بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد واقعہ کچھ یوں آتا ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور وہ اس واقعے کے شاہد ہوتے ہیں کہ میں نے ان کے قافلے والوں کو نمازیں پڑھتے ہوئے، اذانیں دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ بات تاریخ تبری میں بہت ڈیٹیل میں ہے، کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مالک بن نویرہ اور اس کی جماعت کافر نہیں تھے، مرتد نہیں تھے، مسلمان تھے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے، تلوار ان کی گردن پہ ہوتی ہے، انہیں بیڑیوں میں پتھر کے بعد لٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں جو ان کی گردن پہ تلوار رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں بھائی کیا تمہارا مطالبہ ہے، ٹھیک ہے، کیا تم ہمارے آگے سرنڈر کرتے ہو، کیا تم زکوٰۃ دو گے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں زکوٰۃ جو ہے وہ تمہیں نہیں دوں گا، یعنی میں زکوٰۃ کا منکر نہیں ہوں، تمہیں نہیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوتا یہ کہ ان کو مہلت نہیں دی جاتی۔ اس کے بعد ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھتے ہیں کہ مالک بن نویرہ کا قتل ناحق ہوا ہے، اور اس قتل ناحق کے ذمہ دار خالد ابن ولید ہیں۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ تاریخ تبری میں آتا ہے، اور یہ بات اہل تشیعوں کا جو اعتراض ہے بالکل صحیح ہے، تاریخ تبری میں، الاستیاب میں، الاصابہ میں، فی تمیز الصحابہ میں، یہ تاریخ اسلام کی مستند ترین کتابیں ہیں، اور اس کو باقاعدہ طور پر علماء دین جو ہیں ان کو تاریخی طور پر پڑھایا جاتا ہے بڑے بڑے مدارس کے اندر۔ تو اس میں یہ بات واضح لکھی ہے کہ مالک بن نویرہ کو جب قتل کر دیا جاتا ہے تو ان کے جسم کی بے حرمتی ہوتی ہے، ان کے سر کو کاٹا جاتا ہے، اور سر کو کاٹنے کے بعد ہڈیاں میں ان کا دماغ یعنی مغز کو پکایا جاتا ہے، اور مغز کو پکانے کے بعد صحابہ کرام کی جو جماعت ہے اس مغز کو کھاتی ہے۔ یہ ان کے جسم مبارک کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو دیکھتے ہیں، غم و غصے میں ہوتے ہیں، جلال میں ہوتے ہیں۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ اہل سنت کی تاریخی کتابوں میں درج ہے یہ واقعہ۔ اب اہل سنت جو ہے وہ اس کے انکاری نہیں، جھوٹا واقعہ ہے، انجینئر صاحب بھی انکاری ہو گئے، وہ بھائی آپ اپنی ان کتابوں کو جلا دیں، پھر یہ واقعہ ثابت ہے، یہ واقعہ ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے انسانی گوشت کھا کر بے حرمتی کی ہے۔ اور ابو قتادہ نے پھر جا کے شکایت کیوں کی؟
ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں کیا نام ہے انہوں نے جا کے شکایت کی. اب اس میں ایک اور بات بھی سنیے گا. مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نظر ہے وہ حضرت مالک بن نویرہ کی بیوی پر پڑ جاتی ہے, اور ان کی بیوی انتہائی حسین و جمیل خاتون ہوتی ہیں. اب انتقال ہوئے ہوئے چند دن نہیں گزرے ہیں, یعنی قتل ہوئے ہوئے چند دن نہیں گزرے ہیں مالک بن نویرہ کے, وہ ان سے نکاح کر لیتے اور ظاہر سی بات ہے جمع بھی ہو جاتا ہے. ابو قتادہ اس کی بھی شکایت کرنے جاتے ہیں. جب وہ مدینہ پہنچتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے حضرت عمر سے ملاقات ہو جاتی ہے. حضرت عمر کو یہ پورا واقعہ وہ سنا دیتے ہیں کہ مالک بن نویرہ کا قتل ناحق ہوا ہے, اس کا سر کاٹ کر ہنڈیاں میں پکایا گیا ہے, اور اس کی بیوی کے ساتھ بغیر عدت پوری ہوئے ہوئے خالد بن ولید نے نکاح کیا ہے. ٹھیک ہے, میں بڑے احترام کے ساتھ نام لے رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن تاریخ کی حقیقت بہت تلخ ہے. میں پورے چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ الاستیاب میں, الاصابہ میں, ٹھیک ہے, تاریخ طبری میں یہ واقعہ جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ نقل ہے لفظ بل لفظ. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی مجھے چیلنج کرے گا تو میں اگلی نشست میں آ کے وہ سارے سکینز جو ہے فہد بھائی کے چینل پہ دکھا دوں. آپ بے شک اس کو نہ مانیں, آپ اس کو نہ مانیں. اچھا, اب سلسلہ کیا ہے؟ سلسلہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آگ بگولا ہو جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, بارگاہ خلافت میں احتجاج کرتے ہیں کہ خالد ابن ولید نے زنا کیا ہے, کہ اس نے کیسے بغیر نکاح, بغیر عدت پورے ہوئے ہوئے مالک بن نویرہ کی بیوی سے نکاح کیا, یہ زنا ہے. اور اس بد کرداری پر خالد ابن ولید کو سنسار کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے, یہ حضرت عمر چلا چلا کر حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں کہہ رہے تھے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مالک بن نویرہ کا جو قتل ہوا ہے وہ قتل ناحق ہے. اس کا اور قتل کی سزا قتل ہے, یعنی اگر خالد اور اس کی جماعت نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے تو قتل کی سزا قتل, اسے مار دیا جائے, یعنی خالد کو مار دیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا. اب آپ کہیں گے انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا, اس کی میں آپ کو اب وجہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, اب آپ حضرت ابو بکر کے اسلام پہ آ گئی کہ یار حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ خالد ابن ولید اور اس کی جماعت نے قتل ناحق کیا ہے, پھر لاش کی بے حرمتی کی, سر کاٹ کے مغز کو ہنڈیاں میں پکایا گیا, کھایا گیا ہے, انسانی گوشت کھایا گیا ہے, اور اس کے بعد بغیر عدت پورے ہوئے ہوئے مالک بن نویرہ کی بیوی سے نکاح کیا اور جمع کیا, یعنی نکاح بھی باطل, جسمانی جسم کی بھی بے حرمتی اور قتل ناحق بھی. تو اب بچتا کیا ہے؟ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خالد ابن ولید کو معزول نہیں کیا. اس کی کیا وجہ؟ اب وجہ ذرا سنیے گا. وجہ یہ ہے کہ جب جنگ میں فتح ہو گئی اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ واپس مدینہ شریف آئے, اور ان کی شکایت حضرت عمر تک ابو قتادہ نے پہنچا دی تھی, اور حضرت عمر نے ان کی شکایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کر دی. تو خالد ابن ولید جب حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں داخل ہوتے ہیں تو باہر حضرت عمر غصے سے آگ بگولا کھڑے ہوتے ہیں. تو حضرت عمر کو بغیر دیکھے حضرت ابو بکر کے پاس چلے جاتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد ابن ولید سے پورا واقعہ سنتے ہیں. واقعہ سننے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک بن نویرہ کے بھائی کو بلاتے ہیں, کیونکہ مالک بن نویرہ کا جو بھائی ہوتا ہے وہ قصاص کا مطالبہ کرتا ہے. اور آپ کو پتا ہے قرآن مجید کے اندر قصاص کی 2 قسمیں ہیں, یا تو قتل کی سزا قتل ہے, اگر جیسے اگر کسی نے کسی مسلمان کی گردن اڑائی اس کی بھی گردن اڑا دو, اور دوسرا معاملہ ہے قصاص کا, یعنی کمپنسیشن, پیسے دے کے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن نویرہ کے گھر والوں کو, خاص طور پر ان کے بھائی کو کنونس کیا کہ آپ اس کی دیت لیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد ابن ولید کے بہاف پر دیت دی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک قتل کی جو سزا ہے, اگر آپ کسی مسلمان کا ناحق قتل کریں تو اس کی جو دیت کی سزا ہے جو ہمیں روایات میں ملتی ہے, آج کے دور میں بھی 200 بکریاں ہیں اسلامی شریعت کے مطابق بتا رہا ہوں, اور 100 اونٹ ہیں. یا تو 200 بکریاں ہوں گا, یا 200 بکریاں یا 100 اونٹ ہوں گے. بیت المال میں سے دیا انہوں نے. حضرت ابو بکر کا اپنا بزنس تو نہیں تھا. ہاں بالکل. حضرت عمر کے اس پروٹیسٹ کو تو شیعہ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیا اس کو کرتے ہیں وہ؟ جی وہ اپریشیٹ کرتے تو ہیں, لیکن تقیتاً کرتے ہیں نا, وہ دل سے تھوڑی کرتے. جو بات ان کی فیور میں جاری ہوگی وہ اس کو مانیں گے, وہ دلیل کے طور پر لائیں گے.
اور جو بات ان کے اگینسٹ ہوگی وہ اس کو نہیں مانیں گے. لیکن بہرحال آپ کو پتا ہے مکتب فکر ہے, وہ تو حضرت عمر کو بھی نہیں مانتے. میں نے بڑی مزے کی بات ایک جگہ پڑھی, اور میں نے میرے خیال میں حسین ہیکل نے جو حضرت عمر کے اوپر کتاب لکھی ہوئی ہے نا, اس کے اندر لکھا کہ حضرت خالد بن ولید نے یہ جو کام کیا نا, اس کے پیچھے یہ زکوٰۃ کا میٹر تو ایک بہانہ ہے. ان کی اصل میں جو انٹینشن تھی وہ تھی ہی شاید حضرت مالک بن نویرہ کی وائف تھی. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں اہل سنت والجماعت کا اس بات پر عقیدہ ہے الصحابۃ کل فی العدول, کہ صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں, یعنی آپ ان کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے. لیکن ہاں اس پہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فٹ نوٹ لکھے کہ صحابہ حدیث بیان کرنے میں عادل تھے, ان کے اعمال کی کوئی گارنٹی نہیں, بشرط یہ کہ جو السابقون الاولون ہیں, جو انصار و مہاجرین ہیں, وہ جنت میں جائیں گے, ٹھیک ہے, جن پر ڈکلیئرڈ جنتی ہونے کا جو ہے وہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا ہے, جس میں عشرہ مبشرہ ٹاپ لسٹ پہ آتے ہیں. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں مالک بن نویرہ کی. دیکھیں مالک بن نویرہ کو حضرت ابو بکر نے کہ بھائی کو جو ہے حضرت ابو بکر نے دیت کے لیے آمادہ کیا, یعنی حضرت خالد کو قتل ہونے سے بچا لیا کہ اس کو قتل نہ ہو. اب اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد حضرت عمر اعتراض کر رہے ہیں, غصہ کر رہے ہیں, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, آپ نے انصاف نہیں دیا. حضرت ابو بکر نے دیت دی. اب کوئی یہ اعتراض ذرا کر کے دکھائے کہ مالک بن نویرہ تو مرتد تھے, دارہ اسلام سے خارج تھے, مسلمان نہیں تھے, تو کیا کسی کافر کی دیت دی جاتی ہے؟ دیت تو مسلمان کی دی جاتی ہے. کبھی بالکل سی, یہ بہت بڑا اپنے وہ انجینئر صاحب والی پھکی دیا آپ نے, لٹرلی لاجیکل آنسر, ریشنل آنسر آپ نے دیا. بالکل بالکل, تو دیت تو مسلمان کی دی جاتی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے دیت دی اور وہ معاملہ کمپنسیٹ ہو گیا. اب بات آئے مالک نکاح کی, کہ مالک بن نویرہ کی بیوی سے جو نکاح کیا تھا, حضرت ابو بکر نے خالد بن ولید کو آرڈر دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دو. انہوں نے طلاق دی ہے اور اس کو چھوڑ دیا. ویسے تو وہ نکاح اسلامی طور پر فاسد ہے, وہ نکاح اسٹیبلش ہی نہیں ہو سکتا, بغیر عدت کے نکاح جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہی نہیں, وہ نکاح فاسد ہو جاتا ہے. لیکن حضرت ابو بکر کے آرڈر پر انہوں نے مالک بن نویرہ کی بیوی کو چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے کہ یار ان کو تو سنسار کرنا چاہیے, حضرت خالد بن ولید کو سنسار بھی کرنا چاہیے یا قتل بھی کرنا چاہیے, دونوں کام نہیں کیا. بخاری کی روایت سنیے گا, بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں خالد بن ولید کو بھیجتے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسلمان کا قتل ناحق کر دیتے. اسی طرح رسول کی بارگاہ میں وہ مسلمان اس مقتول کے لواحقین جو ہے وہ قصاص کے لیے آتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف کے مطابق خالد بن ولید کو قتل نہیں کروایا, یعنی قتل کی سزا تو قتل ہے, بلکہ قصاص میں دیت ادا کی, اور یہ جملہ کہا کہ اے اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری الذمہ ہوں, تو جان اور خالد جان, میں خالد سے اعلان برات کرتا ہوں. یہ حضور کے الفاظ ہیں, بخاری میں ریکارڈڈ.